صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم مزاج کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے امور طبیعہ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی 7 قسموں کا ذکر کیا تھا، اور اس کی جو پہلی قسم ارکان تھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ارکان یعنی 4 عناصر کتنے ہیں۔ تو آج ہم مزاج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مزاج اصل میں اس کا جاننا طب کے اندر بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مزاج کے بغیر ہم کسی صورت بھی علاج نہیں کر سکتے۔ معالج کے لیے مزاج کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک معالج پیشنٹ کے مزاج کو منتخب نہیں کر سکے گا، اس وقت تک وہ کسی صورت بھی علاج نہیں کر سکے گا، کیونکہ طب کا علاج کا ایک نظریہ ہے جس نظریے کے تحت علاج کیا جاتا ہے۔ اگر مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج نہ کیا جائے تو پھر سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے طب کے علم کو جاننا سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی غذا کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے، اپنی غذا کو متوازن بنا سکے، تاکہ جو ہم نے ارکان 4 عناصر پڑھے اور پھر پتہ چلا کہ انسان کو 4 چیزوں سے بنایا گیا، مٹی، ہوا، آگ اور پانی، تو ان چیزوں کا اتار چڑھاؤ بیماریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ مزاج کو بیلنس رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر جو مزاج بھی بڑھ جائے اس سے پھر مختلف قسم کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو طب چاہتی ہے کہ علامات کا علاج نہ کیا جائے، بلکہ جو مزاج اپ ہوا ہے اس مزاج کو نارمل حالت میں لایا جائے، کہ جتنی بھی اس سے علامات پیدا ہوئی ہیں وہ خود بخود ہی دور ہو جائیں گی، اور بلکہ یہ ایک فطری علاج اور مکمل علاج ہے۔ تو آج ہم مزاج کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مزاج جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، معتدل اور غیر معتدل۔ معتدل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی طبیعت کے مطابق ایک مزاج دیا ہے۔ تو غیر معتدل کے اندر پھر 2 قسمیں آتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ یہ جو غیر معتدل مزاج ہے اس کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب ہیں۔ تو مفرد مزاج کی پھر 4 قسمیں ہیں، سرد، خشک، گرم، تر۔ تو یہ 4 مزاج ہیں، سرد، خشک، گرم، تر۔ تو پھر ان 4 مزاجوں سے پھر آگے مرکب مزاج بنتے ہیں۔ جیسے سردی اگر بڑھ جائے تو پھر اس سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی زیادہ سردی بڑھتی ہے اتنی پھر اس کے اندر خشکی شامل ہو جاتی ہے، تو مزاج سرد خشک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال سردیوں کے موسم میں دیکھ لیں کہ جو سردی بڑھتی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ خشکی بھی پیدا ہوتی ہے، کہ ہمارے ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، چہرہ کے اوپر خشکی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سردی سے خشکی بڑھتی ہے تو مزاج مرکب ہو جاتا ہے، سرد خشک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب خشکی حد کراس کرتی ہے تو پھر آگے گرمی بڑھ جاتی ہے، تو مزاج گرم خشک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر خشکی آگے گرمی کو بڑھاتی ہے۔ جب خشکی بڑھتی ہے، ہم زیادہ خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں تو مزاج کے اندر خشکی آ جاتی ہے، تو پھر خشکی
گرمی کو بڑھا دیتی ہے تو مزاج گرم خشک ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح آگے گرمی جو ہے اگر یہ حد کراس کر جائے، اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ موسم گرما کے اندر اگر دھوپ کی شدت ہو اور ہوا بند ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتے ہیں تو پھر بارش ہو جاتی ہے. سب سے پہلے گرمی بڑھتی ہے، گرمی کے بعد پھر یہ بارش کا سبب بنتی ہے یہی گرمی. تو جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہر طرف نمی آ جاتی ہے. تو اصل اس کا سبب کیا ہے؟ گرمی نے تری کو بڑھا دیا تو مزاج گرم تار ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح اگر بارش 3-4 دن ہوتی رہے تو ہر طرف نمی ہی نمی آ جاتی ہے تو پھر ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے، انسان سردی محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ تری سردی کو بڑھاتی ہے تو مزاج سرد تار ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح مزاج بنتے ہیں. سردی خشکی کو بڑھاتی ہے، خشکی گرمی کو بڑھاتی ہے، اور گرمی تری کو بڑھاتی ہے، اور پھر تری آگے سردی پیدا کرتی ہے. تو ہمیں اصل میں علم نہیں ہوتا تو ہم اکثر 2-2 4-4 دن مسلسل سرد چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وجود کے اندر سردی آ جاتی ہے. جب سردی زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آگے خشکی کو بڑھا دیتی ہے تو مزاج سرد خشک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہمیں خشک چیزوں کا علم نہ ہو تو ہم زیادہ خشک چیزیں استعمال کرتے رہیں، تو جیسے قہوہ ہے، نشہ ور چیزیں ہیں، چائے ہے، یا اس طرح سبزیوں کے اندر خشک چیزیں ہیں. تو اگر جتنی ہم خشک چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، ڈرائی فروٹ ہے تو خشکی پھر آگے گرمی کو بڑھا دے گی تو مزاج گرم خشک ہو جائے گا. تو پھر اس سے علامات پیدا ہوتی ہیں. جو مزاج خون کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس کے اثرات بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ مزاج اپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے پھر مختلف علامات پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح اگر ہم سرد چیزیں زیادہ استعمال کریں تو جسم میں سردی آ جائے گی، تو سردی سے پھر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، پھوڑا، پھنسی، دھدری، چمبل، خارش، یہ جتنی بھی خون کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں یہ سردی کا سبب ہے. یا جس طرح یہ تبخیر معدہ ہو جاتا ہے، اور آج کل ہر آدمی معدے کا مریض ہے. تو اصل میں یہ جتنی بھی سرد خشک غذائیں ہیں یہ ان کا سبب ہے، اس سے یہ علامات پیدا ہو رہی ہیں. اور قبض وغیرہ یہ جتنی یہ چیزیں ہیں یہ سردی کی علامات ہیں. تو اصل میں طب چاہتی ہے کہ علامات کا علاج نہ کیا جائے، بلکہ جو مزاج بڑا ہے اور جس مزاج کی وجہ سے وہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، وہ اگر ہم مزاج کا علاج کریں گے تو آٹومیٹک وہ علامات چلی جائیں گی. تو آج کے دور کے اندر جو علاج ہو رہا ہے وہ علامات کے اوپر ہو رہا ہے. اگر مریض کہتا ہے کہ مجھے سر درد ہے تو ہم اس کی ٹیبلٹ سے دیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے پیٹ میں درد ہے تو پھر اس کی دوائی بھی شامل کر دیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے مجھے پیچس ہے تو پیچس کی دوائی بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں. تو وہ مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر علامات تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں مزید علامات اور پیدا ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح امراض دن بدن بڑھ رہی ہیں. اگر مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے تو یہ ایک حقیقی اور فطری علاج ہے اور مکمل علاج ہے. جب مزاج چینج ہو جائے گا اس سے جتنی بھی علامات ہیں جن کو ہم امراض کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. تو طب کا علاج کا ایک نظریہ ہے، نظریہ علاج بالضد. تو یہ جو نظریہ علاج کا ہے یہ بھی اگر 4 مزاج کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہی اس نظریے کے تحت ہم علاج کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ضد نظریہ ہے. جیسے سردی اگر جسم میں بڑھ جائے تو ہم اس کا علاج گرمی سے کریں گے، گرمی بڑھ جائے تو پھر اس کا علاج سردی سے کریں گے، خشکی بڑھ جائے تو اس کا علاج تری سے کریں گے، تری بڑھ جائے تو اس کا علاج خشکی سے کریں گے. اسی طرح یہ مرکب مزاج ہے. تو پھر سنگل مزاج سے آگے مرکب بنتے ہیں. اصل میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، خاص سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، اجناس ہے، اگر غور سے
ہم طب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سبزیاں بھی 4 قسم کی ہیں، فروٹ بھی 4 قسم کے ہیں، اور اسی طرح اجناس بھی 4 قسم کی ہیں۔ تو جس ذات اقدس نے انسان کو بنایا ہے تو وہ ذات جانتی ہے کہ اس کو دنیا کے اندر ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مزاج 4 پیدا کیے ہیں، انسان کو 4 اربع عناصر سے بنایا ہے، تو پھر اس کا دنیا میں علاج کے لیے مختلف چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ اگر انسان کے اندر جس میں سردی بڑھ جائے تو وہ اس کا علاج گرم چیزوں سے کر سکے، اگر گرمی بڑھ جائے تو وہ اس کا علاج سرد چیزوں سے کر سکے، اگر خشکی بڑھ جائے تو وہ اس کا علاج تر چیزوں سے کر سکے، اگر تری بڑھ جائے تو اس کا علاج خشک چیزوں سے کر سکے۔ تو اسی لیے یہ جو 4 کا عدد ہے اس میں بھی بہت حکمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اسم اللہ، تو اس کے 4 عدد ہیں، تو اسی طرح اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بھی 4 عدد ہیں۔ تو اسی طرح فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کیے، لیکن اس میں جو اہم ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی 4 ہیں، جس طرح جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ تو اسی طرح پھر آگے مزید غور کریں تو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو بھیجیں وہ بھی 4 ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین وہ 4 ہیں، سمتیں 4 ہیں، موسم 4 ہیں، جیسے بہار، خزاں، سردی، گرمی۔ تو پھر آگے جو رنگ ہے مین اصل رنگ، پھر اس سے آگے مزید رنگ بن جاتے ہیں، وہ بھی 4 ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 4 چیزوں سے پیدا فرمایا، تو پھر اسے 4 چیزوں سے بنا کر پھر اس کے لیے علاج کے لیے چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے، پھر اس کو ان کے کھانے پینے میں اتار چڑھاؤ آنا ہے اور مزاج بدلتے رہنے ہیں، تو اس لیے انسان وہ مختلف چیزیں جو پیدا فرمائیں جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہو وہ اس کو استعمال کر کے اپنا علاج کر سکے۔ تو اسی لیے مزاج بھی 4 ہیں، جس طرح اربع عناصر 4 ہیں تو اسی طرح مزاج بھی 4 ہیں، یعنی سنگل مزاج بھی 4، مرکب مزاج بھی 4 ہیں۔ تو اصل اربع عناصر سے جب اربع عناصر آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کیمیائی عمل سے جو نتیجہ وجود میں آتا ہے، جو کیفیت وجود میں آتی ہے، اس کو مزاج کہتے ہیں، کیونکہ مزاج غذا جس طرح کے ہم غذا کھائیں گے اسی طرح سے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ تو مزاج کو مد نظر رکھ کر ہم صحیح طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، اور اس کا علاج کا ایک طریقہ بھی ہے جو علاج بھی ضد ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر، لیکچر نمبر 3 کے اندر ہم اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں طب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔